فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور یہ وہی اقرار ہے جو عالم آب و گل کی تخلیق سے پہلے بنی نوع انسان نے عالم ارواح میں کیا تھا، جب پوچھا گیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، میں تمہارا حاجت روا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا کارساز ہوں کہ نہیں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا مسعود ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رزاق ہوں کہ نہیں، میں ہر جگہ موجود ہوں کہ نہیں، علام الغیوب ہوں کہ نہیں، قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا تو ہی ہمارا رب ہے، اور وہ ساری خصوصیات جو رب کی ہوا کرتی ہیں وہ تجھ سے ہی مخصوص ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پھر دنیا میں آ کر جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، یہ اقرار کرنے کے بعد مصائب کی یلغار میں، آزمائشوں کی یلغار میں، آلام اور افتاد کی بھرمار میں قدم ڈگمگائے نہیں، پختہ رہے، وفاداری بشرطِ استواری کے معیار پر قائم رہے، ساری دنیا کو ناراض کر کے مجھ سے وفا کی۔ رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم بھی انہیں لاوارث نہیں چھوڑتے، ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، فرشتے قطار اندر قطار ان کی تائید و حمایت میں بھیجتے ہیں، وہ بظاہر دنیا میں تنہا نظر آتے ہیں لیکن ان جیسا صاحب دوست کوئی نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم ان کے دل میں یہ تسلی اتار دیتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف اور حزن کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہمارے لیے تم سے تمہارا باپ ناراض ہو گیا، ہمارے لیے تم سے تمہارا بھائی ناراض ہو گیا، ہمارے لیے تم سے سارا محلہ ناراض ہو گیا، لوگ تمہیں وہابی کہتے ہیں نا، تو پھر وہاب بھی تمہیں وہابی کر کے چھوڑے گا، وہاب بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ دنیا میں تم نے اس طرح وقت گزارا جیسے ہم نے چاہا، دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا، اب ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے،
دنیا میں تم نے ہمیں راضی کر دیا، اب آخرت میں ہم نے بھی تمہیں راضی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تمہارے رحیم و کریم رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ مختصر کا ترجمہ قرآن کریم کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے ان سچے دوستوں کی بات قرآن کریم نے بتائی جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور قالو ربنا اللہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ورق اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی۔ معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، سوسائٹی آستانہ پرستی کے دلدل میں الجھی ہوئی ہے، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، زلفیں بڑھائے ہوئے فنکار نذرانہ بٹورنے کے لیے آفیشل سٹائل بنائے پھرتے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں چادریں چڑھانے کے لیے، پھولوں کی چادریں چڑھانے کے لیے، میرے محفل بننے کے لیے، ہر طرف سے انسانی زمین سے گلی ڈنڈا کھیلا جا رہا ہے، کک لگائی جا رہی ہے، انسانی زمین کی عفت تاراج ہو رہی ہے۔ یہ چند اللہ کے سچے دوست جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی، جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی، جوانی بالغ نظر ہو گئی، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، بیمار سوسائٹی میں حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے، پورے معاشرے کو للکارا، اعلان کر دیا ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے آگے ہی جھکیں گے۔ عدالت بقا ہو گئی، بڑے صاحب مشتعل ہو گئے کہ نقص امن کی بات کرتے ہیں، نقص امن کی بات کرتے ہیں، بڑے صاحب کی طبیعت میں جلال آ گیا، وارنٹ جاری ہو گئے، نوجوان گرفتار ہو کے آ گئے، نوجوان اللہ کے ولی گرفتار ہو کے آ گئے، اور پنجاب قانونی والوں، یہ جو ولایت کا صحیح موسم ہے جوانی، آپ تو کسی جوان کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اذکار رفتہ نہ ہو جائے۔ 80-90 سال کا ڈھانچہ ہو، کچھ کر نہ سکے، ولی بن جائے۔ ولایت کا صحیح موسم جوانی ہے، محسوس نہ کیجیے گا۔ آپ نے اس قیمتی موسم کو غلاظت کی گندی نالیوں میں لگا دیا اور ولایت کے لیے ضعیفی اور بڑھاپے کو مخصوص کر لیا۔ میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس شخص کو بھی بڑھاپے میں جسے آہ سحرگاہی نصیب ہو جائے، غنیمت ہے وہ شخص بھی بڑھاپے میں جسے خوف خدا کی سعادت حاصل ہو جائے اور وہ بستر کو چھوڑ کر عابد بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آئے۔ لیکن یہ سجدے غنیمت تو ہیں، میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ جوان رانا رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا ہو، نفس امارہ بغاوت سے اکساتا ہو، ہر طرف سے گناہوں کی کشش اسے بلا رہی ہو اور وہ کر سکتا ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے شباب پہ قابو پائے اور رات کے سناٹے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے، اور کر سکتا ہو لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے شباب پہ قابو
پائے اور رات کے سناٹے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی جوانی کو اس کے سامنے جھکا دے، اللہ کے فرشتے بھی اس کے سجدوں پہ رشک کرتے۔ یہ چند نوجوان تھے، گرفتار ہو کر آ گئے بڑے صاحب کی عدالت میں، خان بہادر کی عدالت میں۔ دقیانوس پوچھتا ہے کیا تم نے بزرگوں کی توہین کی ہے؟ اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے، قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے۔ کاش کہ میں اس کی ڈیٹیل عرض کر سکتا، لیکن مرا دردے سمندر دیں اگر کوئی ہم زباں سو جائے مگر دم در کشم ترسم کے مغز استخاں سو جائے۔ بہت سے راز ہائے سربستہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہا خانہ دل میں مستور رکھنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ قومی عقائد کے باری ہیں یہ، آستانوں پہ نہیں جھکتے۔ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، دیکھا نا باہر ہو کے خزاں، ربنا رب السماوات والارض۔ بڑے صاحب کی عدالت میں اللہ کے ولیوں کا بیان، پتہ نہیں ان کی تاریخ میں تو ریکارڈ ہوا یا نہیں، لیکن قرآن کی تاریخ میں اللہ نے اسے ریکارڈ کر دیا۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل سمجھتے ہیں۔ ہماری زمین کی عاجزیاں تو اس کے لیے وقف ہیں جو زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ بات ہو گئی تھی، بات ہو گئی تھی نا، لن ندعو من دونه الہا۔ مولوی مصلحت پسند صاحب حضرت چاہتے ہیں کہ گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگنے پائے، توحید بھی بیان ہو جائے، اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثبت بات کرنی چاہیے، منفی نہیں۔ جزاک اللہ بے شک۔ میرے عزیز دوستوں، یاد ہوگا آپ کو میں کہا کرتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، میں تو نقال ہوں، میرے اسلاف نے کہا ہے میں ان کی باتوں کا نقال ہوں۔ میرے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جب تک نفی کا جھاڑو نہیں پھیرو گے اس بات کی صفائی ہوگی ہی نہیں۔ تطہیر اس وقت ہوگی کہ جب نفی کا جھاڑو پھیرے گا، وہ پہلے صفائی کرے گا۔ کبھی آپ نے بھی غلاظت سے آلودہ برتن میں دودھ ڈال دیا ہے